العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الأنبياء محمد المصطفى. المركب بالياسين والطه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين النجباء الشرفاء الذين نزهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على الملعونين من يومنا هذا إلى قيام يوم الجزاء. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صلوات الله. ہم سب کا مجتمع ہونا، ذکر کرنا اور سننا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما. حاضر محفل جو بھی دعائیں، جو بھی حاجات اپنے دلوں میں لی ہوئے ہیں، مالک سب کے لیے حوائج کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما. مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما، جو مسیحوں کو رہائی عطا فرما. دعا کی خصوص بھائی رسید کے لیے رہائی کے اسباب پیدا فرما. بیمار مومنات محمد والے محمد بالخصوص حاضر محفل میں جو بیمار ہیں، سب کا محمد والے محمد مالک سب کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما اور کثر روزگار کا رزق حلال وسعت عطا فرما. عزیزان سید الشہداء حبیب محمد والے محمد علیہ السلام جہاں جہاں بس رہے ہیں، مصروف عطا ہے، مالک سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت برکت عطا فرما. ہمارے دلوں میں اتباع محمد والے محمد سے عطا فرما. حقیقی معنی شیعہ سناشر اور صحیح معنی میں منتظر امام علیہ السلام کی توفیق عطا فرما. سب دعاؤں کی ایک دعا مالک ہمارے والے سے حقیقت سے سنور میں تعجیل فرما. سب دعاؤں کی مقبولیت کے لیے ایک مرتبہ بلند صلوات کریں. اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین محترم، آیت قرآنی اپنے بھی سماعت فرمائی. یقیناً وہ عشرے سے ہی مسلسل ہے. عشرے میں بھی آپ نے اسی آیت کو تلاوت کرتے ہوئے مجھے سنا بھی اور اس پہ کچھ گفتگو بھی کرتے تھے. یقیناً کچھ چیزیں بھی یقیناً ہم حق نہیں ادا کر سکتے، لیکن پھر بھی کچھ ایسی باتیں بھی رہ گئی تھی اور میں چاہتا تھا کہ وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے اپنے نوجوان تک پہنچا دوں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. جس ساری بحث کے اندر یہ بات تھی کہ چونکہ ماخذ اسوہ رسول کا قرآن مجید ہے، تو کوئی اور سورس ہم قبول نہیں کریں گے. اگر کوئی اور کچھ بتاتا بھی ہے تو اگر تو وہ قرآن کے ساتھ ملتا ہے تو ہم اس سارا کو لینے کو تیار ہیں، لیکن اگر وہ قرآن کے ساتھ نہیں ملتا تو پھر ہم اس کو اسوہ رسول نہیں مانیں. اس پہ بحث چل رہی تھی اور اسی پہ قرآن کی آیات کو پڑھ پڑھ کے سنا کر کوشش کر رہا تھا کہ ہمارا جو عقیدہ اور ہمارا
इजाफा होता जाएगा। तो इसी पे थोड़ी सी और गुफ्तगू आज आप समाज करवाएंगे, आपको जहन दूंगा। गुजारिश ये है कि आम तौर पर जहाँ पर ये फ़र्क आ जाए या ये गैप आ जाए कि जिसको हम दुनियावी तौर पर जहानत का कहते हैं, कि देखिए अकल अल्लाह ताला ने सबको अता की हुई है, इसमें कोई शक नहीं, दिमाग सबके पास मौजूद है। लेकिन जैसे ही कोई अपनी सही से कोशिश से तौफीक इलाही से या सर्कमस्टांसेस की वजह से अपने दिमाग को थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल करता है और चीज़ों को देखता है और अपनी दुनिया को बताता है, तो लोग तो बाज़ औक़ात इस गैप को ही कवर नहीं कर पाते, अरसा दराज लगता है। मैं थोड़ा और आसान कर देता हूँ। जैसे साइंटिस्ट है, आइंस्टाइन है या उससे पहले जो हैसन है, ठीक है, अलजबरा और ये वो सारा, यानी कि दुनिया को उनको समझते सदियाँ गुजर गई। लेकिन उसमें और आज के इंसान में अगर ये फ़र्क है तो वो ज़हानत का फ़र्क है, उस अक्ल को इस्तेमाल करने का फ़र्क, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं। यानी कि अगर आप भी मेहनत करना शुरू कर दें, अपने दिमाग को इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो आप भी उस नहज पर पहुँच सकते हैं। लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं जो मुफक्किरीन ने बहुत अर्सा पहले या साइंटिस्ट ने बहुत अर्सा पहले हमें बताई, तब के लोगों ने यकीन नहीं किया, आज उसको मानने को तैयार है कि आज उन्होंने उस ज़हानत के गैप को कम कर दिया, उस अक्ल के गैप को कम कर लिया कि जितना दिमाग उस वक्त आया था, आज का मुसलमान या इंसान दिमाग को इस्तेमाल करके उस नहज तक पहुँच गया। चले मैं और ज़्यादा आसान कर देता हूँ, थोड़ी मुश्किल हो जाएगी बात। 1979-80 और कब इनकलाब आता है? ऐसे जैसे इनकलाब आया और शाह को शिकस्त हुई, तो खुमैनी साहब ने एक जुमला कहा कि हम इस इनकलाब को एक्सपोर्ट करेंगे। समझ? ये इनकलाब अब सिर्फ ईरान की हदों में नहीं है, ये जिस कुव्वत के खिलाफ इनकलाब है, अब हम इसको फैलाएंगे। समझ रहे बात कि अब ये इनकलाब फैलेगा। ये कितनी स्टेटमेंट थी तो मैंने बादल से कहा। अब वो लोग जिनके हक में ये स्टेटमेंट नहीं थी, उन्होंने इस चीज को समझा कि तो बड़ी खतरनाक स्टेटमेंट है। समझ रहे बात कि एक शाही के निज़ाम को गिराया था, एक बादशाह को गिराया और उसके बाद एक निज़ाम लेकर आए, लेकिन साथ में ये कहा कि अभी जो इनकलाब है ये हम फैलाएंगे। तो जिन्होंने अपने अकलों को इस्तेमाल किया और जिनको नुकसान हुआ इस बात का, उन्होंने फौरी तौर पर एक काम करना शुरू किया। वो काम क्या किया कि उन्होंने बाकी जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उनको प्रोपोगेट करना शुरू किया एक चीज़ के खिलाफ, एक चीज़ के खिलाफ। क्योंकि समझ तो गए थे कि काम तो बहुत बड़ा हो गया है, तो यकीनन अगर ये कह रहे हैं कि हम इसको लेके जाएंगे बॉर्डर से बाहर भी, तो ये तो बड़ा काम खराब हो जाएगा। तो उन्होंने क्या निगेट करना शुरू किया बाकी उम्मत मुस्लिमा को कि देखें इनकी स्टेटमेंट क्या है। यही कि वो कह रहे हैं कि अब इनकलाब को हम एक्सपोर्ट करेंगे, बॉर्डर से बाहर लेके जाएंगे, बाकी उम्मत मुस्लिमा में भी इनकलाब जाएगा। नहीं, आप समझ नहीं रहे। तो मैंने भी कहने का मकसद ये है कि हम शिया के इनकलाब को लेकर जाएंगे। अब यहाँ पर कि ये तो शियत के इनकलाब को कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन खुमैनी साहब के किसी भी तकरीर के अंदर या किसी भी स्टेटमेंट के अंदर लफ्ज़ शिया है ही नहीं, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि हम ये इनकलाब एक्सपोर्ट करेंगे, किसके खिलाफ? किसके खिलाफ? इस्तेमाली कुव्वतों के खिलाफ। अब उन इस्तेमाली कुव्वतों ने क्या किया? प्रोपेगेंडा करना शुरू किया, बाकी मुसलमानों को बहकाना शुरू किया कि आप समझ नहीं रहे, वो चाहते हैं कि अब पूरी उम्मत मुस्लिमा जो है, जितने भी ममालिक हैं, वो सबके सब शिया हो जाएंगे। तो अब यहाँ से एक तफरके का आगाज हुआ। वो जो बुजुर्ग हमें सुनाते हैं कि 60-70 की दहाई तक तो शिया सुन्नी वाला तो मसला ही नहीं था, समझ आ रही है बात नहीं नौजवान को? वो इसीलिए कि उससे पहले इख्तिलाफ नहीं आया था, किसी ने इतने जोर से
کہ آپ اس قدر قوت کے ساتھ مخالف کو پچھاڑا نہیں تھا، اور جب پچھاڑنے والا تھا بس اللہ تعالیٰ کی مہربانی کہ ایک علی ولی اللہ پڑھنے والے بھول بھی اس طرح کا کیا کام کیا. ٹھیک ہے، بات جو پیغام پہنچا کہ انقلاب کو ایکسپورٹ کریں گے تو مخالف قوتوں نے کیا کرنا شروع کیا کہ امت مسلمہ کے اندر ہی ڈیوائڈ اینڈ رول کا کام کرنا شروع کیا کہ دیکھیے یہ جو بات کر رہے ہیں نا یہ کوئی آپ کے حق میں بات نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ آپ تو سنی ہیں وہ یہ شیعہ ہیں. تو اگر ان کا انقلاب پھیلے گا اس کا مطلب ہے کہ شیعت پھیلے گی. لیکن اتنے عرصے کے بعد آج کہیں نہ کہیں لوگوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ اس وقت خمینی نے ٹھیک کہا تھا کہ یہ قوم جو لڑ رہی ہے یہ بالکل ٹھیک لڑ رہی ہے، ان کا تضاد شیعہ اور سنی کا نہیں ہے، ان کا جہاد یا ان کی لڑائی حق اور باطل کی لڑائی ہے. شیعہ اور سنی کی بات نہیں ہو رہی ہے، اب بات ہو رہی ہے کس کی؟ حق اور باطل کی. کہ حق پہ کون ہے؟ اسلام اور کفر کی. اسلام پر کون ہے اور کفر پر کون ہے؟ لڑائی اس چیز کی ہے. تو جہاں خمینی جیسے بندے کی بات کو سمجھتے ہوئے اپنی اتنی دہائیاں گزار دیں، تو جہاں محمد مصطفیٰ کا کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد جو آئے گا آج کے مسلمان کو. تو اگر اس وقت رسول نے باقیوں کے دروازہ بند کر کے کسی ایک کا دروازہ کھلا رکھا تو پروپیگنڈا تب بھی یہی ہوا تھا. رسول اپنوں کو زیادہ کہتے ہیں، اقربا پروری زیادہ ہو رہی ہے. ان کو نظر آتا ہے تو علی نظر آتا ہے، حسن نظر آتا ہے، حسین نظر آتا ہے یا فاطمہ نظر آتی ہے، ان کے علاوہ نظر نہیں آتا. سمجھے نہیں. معرفت محمد مصطفیٰ ہوتی تو یہ سمجھتے کہ یہ محمد نہیں محمد کا خدا کہہ رہا ہے. صلوات پڑھتے ہیں کہ محمد اتنی ضروری ہے. محمد سے دور ہوتے جائیں گے تو جس اسلام کو لیں گے وہ نامکمل بھی ہے اور خطرناک بھی ہے، آپ کے لیے بھی اور دوسرے کے لیے بھی. اسلامو فوبیا جس نام کو آپ سنتے ہیں یہ اسی وجہ سے ہے کہ معرفت محمد تھی نہیں. آپ کے کردار نے اور اعمال نے اور افعال نے دوسرے لوگوں کو مجبور کر دیا کہ وہ آپ سے خوفزدہ ہوں. اگر آپ نے واقعاتاً محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ سے اسلام کو لیا ہوگا، اگر آپ نے واقعاً وہاں سے اسلام لیا تو پھر صورتحال یہ ہے اسلام و فوبیا نہ آتا. اسلام سے محبت ہوتی ہے، دین سے نظام سے محبت ہوتی. تو مسئلہ یہ ہے کہ معرفت محمد کی سبق کر دیتا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ معرفت محمد آئے تو آئے کیسے کہ جب یہ سمجھ آیا کہ میرے اور آپ کے جیسا ہے. یا رسول کوئی بات کہہ دیں تو لگتا ہے کہ ہاں شائبہ ہے کہ کہیں صرف اور صرف ذاتی تعلقات ہیں، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول بولتا نہیں، نطق نہیں کرتا، حرکت نہیں کرتا کہ جب تک وحی نہ آ جائے. اس کی پوری زندگی کس کتاب ہے؟ میری وحی. اور میں نے شاید شب عاشور میں کہا کہ ذات محمد مصطفیٰ اس کو سمجھے قرآن کی آیت سے کیا کہتا ہے. قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون. کہ اللہ کا جو قرآن ہے جعفری صاحب یہ کتاب مکنون میں ہے. فی کا مطلب یہی ہوتا ہے نا، کتاب مکنون میں ہے. اور وہی قرآن کہہ رہا ہے کہ جو قرآن ہے یہ کون لے کر آیا؟ جبرائیل. کہاں پر؟ رسول کے دل پر. یعنی رسول کا دل وہ کتاب مکنون ہے جس میں قرآن ہے. اور اس سے اگلی آیت اس سے بھی زیادہ کہ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون.
اس کو کوئی چھو نہیں سکتا کہ جب تک وہ طاہر نہ ہو. تو اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ دل محمد مصطفیٰ کا ہے کہ جس میں قرآن ہے، کتاب مکنون قلب محمد مصطفیٰ ہے، یعنی معرفت محمد مصطفیٰ کسی نجس کو حاصل ہو ہی نہیں سکتی. الا المطہرون کی شرط لگا دی وہاں پر، طاہر ہوگے تو محمد مصطفیٰ کی معرفت ملے گی. قربت شرط نہیں ہے، قریبی شرط نہیں ہے، طہارت شرط ہے محمد مصطفیٰ کی معرفت کے لیے. یہ مت سمجھے کہ کوئی قریب ہے یا روز مل رہا ہے یا ساتھ ہی پھر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ محمد کے قریب ہے. اگر اس کے اندر طہارت ہے تو وہ قریب ہے، اگر طہارت نہیں ہے تو معرفت محمد مصطفیٰ بہت مشکل ہے. دیکھیں کہ جس کو معرفت ہو 1,24,000 صحابہ موجود ہیں غدیر میں کم و بیش، اور باقی بھی حیات طیبہ کے اندر بہت سے صحابہ آتے رہے ہوں گے، لیکن بات معرفت کی ہے. رسول سمجھا رہے ہیں، اب نہ سمجھے تو یہ کمی ہماری ہے نا کہ ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے. کتنے صحابہ؟ 1,24,000 تقریباً غدیر کے مقام پر، اور حیات طیبہ کے اندر بہت سارے صحابی. لیکن کسی اور صحابی کے بارے میں یہ فرمایا کہ منا اہل البیت، تو یہ رسول اگر فرما رہے ہیں تو اس صحابی کی معرفت کی وجہ سے فرما رہے ہیں. نہیں تو کچھ صحابی پوچھتے تھے کہ صراط مستقیم کیا ہے. اب رسول کے ساتھ رہ رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن معرفت کا درجہ یہ ہے کہ ابھی تک صراط مستقیم کے بارے میں علم نہیں ہے. تو اگر خدا نہ خواستہ اسلام وہاں سے آنا شروع ہوا کہ جہاں صراط مستقیم کا علم نہ ہو تو پھر محمد مصطفیٰ کا علم کیسے ہوگا؟ مسئلہ صرف اور صرف یہ ہے کہ دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر اسوہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں مل سکتا. آپ مرکز سے دور ہوتے جائیں گے. اور ایک اور بس یہ آخری بات، آپ کی زحمت، آپ کو زحمت نہ مل جائے، اقربا پروری ہے اور سب ہے، کسی اور کا موقع نہیں. میں نے اس میں بھی تھوڑی بہت آپ کے سامنے گزارش ہے کہ موقع دیا ہے سب کو. یہ نہیں ہے کہ رسول واقع کہہ لگا لیں، سب اپنی اپنی محبت ہے، محبت ہے، معرفت ہے، اس کا اظہار کرتے رہیں رسول. لیکن کیوں خاص طور پر انہی ہستیوں کی طرف، جیسا کہ میں نے عرض کیا، لیکن پھر بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث انا مدینہ العلم علی رابطہ آپ نے سماعت کی اہل سنت کی کتابوں میں سب میں ہے، بغیر کسی شے. کیا ہے اس کا مطلب کہ انا مدینہ العلم، میں شہر علم، یہ چلیں اس کے اختلاف کے ساتھ، انا دار الحکمت، میں حکمت کا گھر ہوں، وعلی علی اس حکمت کے گھر کا دروازہ. کیا ہے دروازہ؟ اگر آپ کو معرفت ہو صحیح تو یہ جو لفظ پیغمبر ہے نا، یہ کس پر ختم ہوتا ہے؟ پیغمبر کس پر ختم ہوتا ہے؟ اگر آپ لفظ لکھیں پہ یہ رین مین بے رے، کس پہ؟ پیغمبر کس پر ختم ہو رہا ہے؟ بے اور رے. تو کیا بنتا ہے اگر دونوں کو جوڑیں؟ ایسے ہی ہے، بے اور رے کو جوڑیں تو کیا بنتا ہے؟ بر. بر کے معنی کیا ہوتا ہے؟ نہیں جوڑنے میں بر کے معنی ہے پھل کے. پیغمبر بر کے معنی پھل کے. حیدر کہاں ختم ہوتا ہے؟ جن کو پہنچ جائے جملہ حیدر کہاں لفظ ختم ہوتا ہے؟ یہ دار رے، در. پیغمبر ہے در، پیغمبر ختم ہو رہا ہے بر جس کے معنی ہے پھل، حیدر ختم ہو رہا ہے در جس کے معنی ہے دروازہ. یعنی علم نبی کا پھل مل ہی نہیں سکتا کہ جب تک علی کے پاس نہیں آؤ گے. علی اس در سے تمہیں علم محمد مصطفیٰ دے گا. صلوات پڑھیں. اگر نبی کی معرفت چاہتے ہیں
گھر اور اس کے علاوہ کہاں جائیں گے؟ اس کے علاوہ آپ کو محمد مصطفیٰ کہیں سے نہیں ملیں گے. اب دیکھیں محمد مصطفیٰ ہے، ٹھیک ہے، وہی خدا کے تابع ہونے کے باوجود یہ نہیں کہ نبی کا اختیار نہیں. سمجھے نبی کے اختیار کو. نبی کا اختیار کیا ہے؟ قرآن ہی کہتا ہے کہ جو دیں وہ لے لو. یہ اختیار محمد مصطفیٰ ہے. اس میں آگے یہ نہیں بتایا کہ رسول یہ دیں تو لے لینا، یہ دیں تو نہ لینا. نہیں، جو رسول دے، سوچنا سمجھنا نہیں اس میں. یہ معرفت بس وصول کرو، لے لو. اور جس سے منع کرے سوچنا نہیں. یہ اختیار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ان چیزوں کو سمجھائے کون، بتائے کون، پہنچائے کون؟ جب آپ در ہی بدل لیتے ہیں. ہم نہیں کہتے کہ رستے اور نہیں ہوں گے، رستے میں، لیکن خطرہ اس بات کا ہے کہ اگر غلط رستے پر اور غلط دروازے پر پہنچ گئے اور خدا نخواستہ جان قبض ہو گئی تو سوال لے کے غلط دروازے پہ چلے گئے اور وہیں پہ مہلت. جیسے اکثر وہ کہا جاتا نا کہ بحث کو ختم کرنے کے لیے چلے آپ مان لیں، کچھ دیر کے لیے مان لیں کہ ایسا ہے. ایسے کہا نا کچھ دیر کے لیے مان لیں. بھائی کیوں مان لیں؟ اگر اس کچھ دیر میں کام ہو گیا، جان چلی گئی، تو وہ مان کے تو آپ رخصت ہو گئے. تو نہیں مان سکتے، کچھ دیر کے لیے بھی نہیں مان سکتے. کچھ دیر کے لیے بھی کسی اور در پر نہیں جا سکتے. آئیں گے در نہیں بدلا جا سکتا. در ہے تو ایک ہی ہے. وہ مسجد نبوی کا ہو تو ایک ہی در کھلا ملے گا. وہ مدینہ العلم کا ہو تو تب بھی ایک ہی در کھلا ملے گا. تو یہ اختیار محمد کے ساتھ ہے جو جس سے منع کرے. اور وہی محمد مصطفیٰ اگر حسین دے رہا ہے حسین کو لے، اور اگر اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف کہہ رہا ہے تو پھر اس سے بچے. ایسا نہ ہو کہ آپ کے کسی قول اور فعل سے حسین کو تکلیف پہنچے. حسین کی تکلیف رسول، اس کو سمجھ، اس کو جان. میں اور چونکہ امام زمانہ علیہ السلام کی اس کا بات کر کے چھوٹا سا واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے کا، آپ کی ذہنوں کو دبا. اس ذکر حسین سے بڑا کوئی وسیلہ نہیں ہے قرب امام زمانہ علیہ السلام. اور یہ بات میں یہاں پر کھڑے ہو کے کر رہا ہوں، مسجد میں کھڑے ہو کے کر رہا ہوں، جذباتی ہو کے نہیں کر رہا ہوں. سید محمد حکیم گزرے ہیں ایک شخص، اور یہ وہ ہیں کہ جن کی ہر ہفتے ملاقات ہے امام زمانہ سے، ہر ہفتے. تو ایک مرتبہ یعنی کہ بتایا جاتا ہے کہ امام زمانہ نے ہی سوال کر لیا ان سے کہ تمہاری محبت کا یہ عالم ہے، اگر ایک ہفتے میں تمہاری ملاقات نہ ہوئی مجھ سے تو پھر کیا ہوگا؟ تو بلا توقع ہوگا کہ میں مر جاؤں گا. کہ ایک ہفتہ اگر آپ کی ملاقات کے بغیر گزر گیا، مولا میں تو مر گیا، اس کے بعد میں زندہ نہیں رہوں گا. یہ ان کی محبت کا عالم ہے. تو کسی نے ان سے پوچھا، اور یہ واقعات ان کی حیات کے بعد آپ کو پتہ ہے کس طرح کی چیزیں پہلے ہوتے ہوئے نہیں سامنے آتی، بات میں آتی ہے. تو لکھنے والے نے لکھا کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا قرب کی وجہ کیا بنے گا، کس عبادت کو، کس ذکر سے، یا کون سا ایسی آپ نے کام کیا کہ آپ کو اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی اور آپ ہر ہفتے امام زمانہ سے ملاقات کرتے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں کچھ بھی. اور آپ کو پتہ ہے ان کا پروفیشن کیا تھا؟ وہ کوئی مجتہد نہیں تھے، وہ کوئی عالم دین نہیں تھے، کوئی مسجد میں نماز نہیں پڑھاتے تھے. وہ ایک جوتا بنانے والے، جوتے بناتے تھے، ان کا کام کیا تھا. ہوتا ہے نا کہ جیسے آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ بھی فلاں شخص کے بارے میں ایک امیج ہوتا ہے تو ایک امیج بنتا ہے ذہن میں. لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ہستیاں ان امیجز پہ نہیں ہم سے رابطے میں رہتی ہیں، ہم پر کرم نوازی کرتی ہیں جو میں اور آپ سوچتے ایک دوسرے کے. آپ شاید میرے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ 5 وقت کی نمازیں پڑھاتے ہیں، ہر وقت امام بارگاہ میں ہوتے ہیں، جو یقیناً
نہیں، وہاں پر یہ کرائٹیریا ہے ہی نہیں، ان کی مرضی، ٹھیک ہے. تو خیر انہوں نے کہا کہ آپ کی کون سی ایسی عبادت ہے، یہ کون سی ایسی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو یہ شرف ملا. کہتے کچھ بھی نہیں، بس جب بھی بیٹھا ہوتا تھا تو یہی سوچتا تھا کہ میرا امام ہے، میں اس کی ریت میں ہوں، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. اور یہ بات یعنی کہ صرف اس طرح سے نہیں جس طرح میں کر رہا ہوں، شاید میں اس کو حق ہی نہیں کر پا رہا، جس طرح سے وہ سوچتے ہوں گے، یہ کہتے ہوں گے کہ میں اپنے وقت کے امام سے میں نہیں مل پاتا، میرا امام ہے اور میں اس سے ملاقات کرتا. تو میں ایک مرتبہ دل میں آیا اور میں نے توسل کیا. کہتے کس سے؟ کہتے اپنے جد. کہتے کن سے؟ کہتے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اپنے وقت کے امام کے لیے میں نے اپنے جد محمد مصطفیٰ سے توسل کیا. اچھا کہتے پھر؟ کہتے وہ جو بھی تھا پھر آئے میرے خواب میں اور انہوں نے بھی یہی سوال کیا کہ کیوں ملنا چاہتا ہے میرے بیٹے سے، کیوں ملنا چاہتا ہے اپنے امام سے؟ اس لیے کہ میرا امام ہے، میرا امام ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، یہ میری محبت ہے ان کے ساتھ. آپ یہ اس کو جو کہتے اچھا تو واقعی ملنا چاہتا ہے. یہ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے خواب میں آ کے خدا نے کہتے کہ اچھا تو سن لے، آج کے بعد جب بھی تو صبح بیدار ہو، جب بھی صبح بیدار ہو، سب سے پہلا کام یہ کریں کہ میرے بیٹے حسین پر آنسو بہائیں، اور جب رات اپنے کام سے گھر واپس آ جائے تو میرے بیٹے حسین کا کچھ دیر ماتم کر لے. تو یہ دو کام کر لے تو اپنے امام وقت سے ملاقات شروع کر جائے. تو یہ غداروں یہ صرف وہاں تک محدود نہیں، میں بھی اور آپ بھی، اگر صرف یہ دو کام کریں، صبح بیدار ہوں تو گریہ کریں اس حسین کی غربت پر، محمد مصطفیٰ پر بات ہے. اور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو کر گھر آ جائیں سب کچھ کر کے، تو کچھ وقت کے لیے گھر میں کہیں بھی بیٹھ کر، کہیں بھی کھڑے ہو کر اس حسین کی غربت پر اور مسائل پر ماتم کریں. اس کا اجر کیا ہے کہ آپ اپنے وقت میں امام کے قریب ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے ملاقات. تو یہ مسائب، یہ گریہ اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو آپ کے امام وقت کے قریب کرنا. بس آپ کی زحمتوں کو تمام کر دو جملے مسائل کو سنیں. 11 بھی گزر گئی، 12 بھی گزر گئی، ہمارے لیے تو گزر ہی گئی، لیکن گزری ان بیویوں پر، گزری ان بیویوں پر کہ جن کو فوج اشقیہ نے بعد از عصر لوٹنا شروع کر دیا، جن کے سامنے ان کے اعزاء کے لاشیں، بے سر لاشیں وہ موجود ہیں. کہتے 11 محرم آئی، حکم ہوا کہ قیدی بنایا گیا، نبی زادیوں کو قیدی کیا. کہتے اکٹھا کیا گیا، حکم آیا کچھ رسیاں آئیں اور کہا کہ یہ نبی کی بیٹیوں کے ہاتھ میں اور بازو میں باندھی تھا. کہتے جب لے کر آیا تو جناب فضا آگے بڑھ گئی. کہتے بیویاں رسیاں آئیں تو بی بی نے ایک جملہ کہا کہ ان سے کہو کہ ہم نبی زادیاں ہیں، یہ ہمارے قریب نہ آئے، ہم خود ہی یہ رسی اپنے ہاتھوں میں رکھیں، ہمیں ہاتھ نہ لگائیں، یہ نجس ہمیں ہاتھ نہ لگائیں، یہ رسیاں ہم کو نہ. کہتے جناب فضا نے اور بی بی زینب نے تمام بیویوں کے ہاتھوں میں رسیاں اپنے ہاتھوں سے. جب سب کے رسیاں بندھ گئی نا تو ایک مرتبہ حکم ہوا کہ بے پالان اونٹ لے کر آئے. یہ جملہ سننے میں بڑا آسان ہے، ایسے اونٹ کے جن کے اوپر محمل نہ ہو، پالان نہ ہو، وہ لائے جائے تاکہ بیویوں کو سوار کروایا جائے. بس اس جملے کو سمجھیے گا کہ یہ بے پالانوں کا جو سفر ہوتا ہے اونٹوں پر، یہ کس طرح کا ہے کہ رسول کا ایک صحابی تھا، اس کو بے پالانے اونٹ شام سے لے کر مدینے لایا گیا. کہتے جب وہ مدینے پہنچا نا تو اس کی پنڈلیوں پر گوشت نہیں تھا. یہ مسائب سمجھے اس کو. اور بیویوں کو اونٹ پہ بٹھانا، کہتے ہیں ایک ایک کر کے بیوی نے سب کو، جتنی بھی بیویاں تھیں سب کو بٹھانا شروع کیا. بیویاں سوار ہوتی تھیں. ایک مرتبہ رہے گی جناب فضا اور جناب زینب کبریٰ. بی بی فضا آگے بڑھ کے کہتی ہے زینب آؤ میں تمہیں سوار کرتا. ایک مرتبہ زینب کہتی نہیں اماں فضا میں سوار کرواتی ہوں.
آپ آئیے میں نے آپ کو سوار کروایا. کہ جناب زینب نے خود فضا کو سوار کروایا, سواری پر سوار کروایا. اب رہ گئی جناب زینب کبریٰ. ایک مرتبہ جب سواری کے قریب آئی نا, اللہ جانے دل میں کیا آیا کہ نہر فرات کی طرف دیکھا اور حسرت کے کہا یا عباس مدینے میں بھی تو سوار کروایا. رستے میں جہاں بھی کعبہ رکا عباس تو مجھ زینب کو سوار کر آدھے عباس زینب کی غربت کو. ایک مرتبہ جناب سید سجاد آگے بڑھے. پھوپھی اماں گھبرائے نہیں, چچا عباس نہیں ہے تو کیا ہو, یہ سید سجاد موجود ہے. ایک مرتبہ خمیدہ کیا کمر کو سید سجاد نے, پشت کے سہارے سے بی بی سوار ہوئی. کہتے ہیں قافلہ آگے بڑھنے لگا. ایک مرتبہ جب مقتل سے گزرا نا تو سید سجاد کی نظر اپنے بابا کے لاشے پر پڑی. زینب کی نظر سید سجاد پر. دیکھا کہ سید سجاد پر غم کی شدت اتنی ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ لمحے میں سید سجاد کی روح پرواز کر جائے. یہ جملہ کہنا آسان ہے جوان بیٹے کے لیے, باپ کی میت کو اس حالت میں دیکھنا. کہتے کہ یہاں یہ لگ رہا تھا کہ سید سجاد کی روح پرواز ہوگی. ایک مرتبہ زینب نے اپنے آپ کو چلتے ہوئے اونٹ سے زمین پر گرایا. سید سجاد سے کہا سید سجاد ابھی حوصلہ کر, پھوپھی اماں تیرے ساتھ ہے, پورے صبر میں جہاں تجھے اس طرح کی تیری حالت آئی ہوگی سید سجاد کی پھوپھی اماں تیرے پاس آئے گی, تو فکر نہ کر. ایک مرتبہ سید سجاد آگے بڑھے, کہا پھوپھی اماں میں جانتا ہوں کہ آپ شریکت الحسین بھی ہیں, شریکت الامامت بھی ہیں, لیکن بتائیے تو صحیح ایک بیمار بیٹے کے لیے اس سے بڑا اور کیا مذہب کہ اس کے گردن میں تو ہاتھوں میں زنجیر ہے, اس کے باپ کا لاشا 3 دن کا بھوکا پیاسا بے گول و کفن صحرائے کربلا. اللہ اللہ